شمائل ترمذی کا باب نمبر 38 جو کہ کل شروع کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا بیان تھا، اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ تک پہنچائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں نرم مزاجی، حسن اخلاق اور نفیس مسکراہٹ کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن الجدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، نہ فحش بات کرتے تھے، نہ پسند فرماتے تھے، نہ بازار میں اپنی آواز بلند کرتے تھے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے اور عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کی طرح رہتے تھے مگر بہت مہربان تھے، اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے اور عمدہ انداز سے مسکراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ شفیقانہ اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا اور نہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے پیٹا سوائے جہاد کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد اور صبح و شام اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو نان نفقہ اور دیگر ضروریات سیس بہم پہنچاتے تھے۔ اس بارے میں کسی زوجہ کو کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال سے سال بھر کا نفقہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو فراہم فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی جائیداد سے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا سال بھر کا نفقہ 180 وسق کھجور عنایت فرماتے تھے، 20 وسق جو عنایت کرتے تھے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو اختیار دے دیا تھا کہ چاہیں تو زمین لیں یا پیداوار لیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کرتے تو رفاقت کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے یکساں اور مثالی نرمی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند شواہد حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پر بخشش کرتا ہے اور جو شخص سخت مزاجی پر نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اہل خانہ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنی ذات، اہل خانہ اور امت کی رعایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کا وقت 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے جس میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، اپنے لیے جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے اور اپنے آرام کے لیے وقت ہوتا، عوام الناس کے لیے جس میں لوگ حاضر ہوتے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خود سلام فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ہاں تشریف لے جاتے تو انہیں خود سلام فرماتے تھے۔ سلام کہنا اسلام کا امتیازی نشان ہے، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور قدورت و عداوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بقید حیات امہات المؤمنین کی رعایت کرتے بلکہ مرحومہ زوجہ مطہرہ کی بھی رعایت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ یا تحفہ کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ فرماتے کہ فلاں خاتون کو دے دو کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے اور خدیجہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم تھی۔ آپ سوکنوں کی گفتگو نہایت توجہ اور خندہ پیشانی سے سن لیتے تھے، پھر متعلقہ مسئلہ کو دور اندیشی سے حل فرما لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی زوجہ کے ہاں تشریف فرماتے کہ دوسری زوجہ نے آپ کی خدمت میں پیالہ بھیجا جس میں کھانا موجود تھا۔ اس زوجہ نے پیالہ کو ہاتھ مارا جس سے پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ آپ نے پیالہ کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور گرے ہوئے کھانا کو سمیٹنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو امور میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کی عملی طور پر معاونت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جوتے گانٹھ لیتے، کپڑوں کو ٹانگے لگا لیتے، بکری کا دودھ دہہ لیتے اور گھر کی صفائی کر لیتے تھے۔ اس بارے میں چند شواہد حسب ذیل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا آپ گھریلو کاموں میں شریک ہوتے رہتے تھے اور نماز کا وقت ہونے پر فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے گانٹھ لیتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے اور ڈول میں پانی بھر لیتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان تواضع ہوتی ہے، اس لیے آپ ان امور کو انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو نصیحت آموز قصے بھی سنایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز عشاء کے بعد اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو قصہ سنایا۔ ایک خاتون نے کہا یہ قصہ خرافہ کے قصوں کی مثل ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں خرافہ کے اصل قصے کے بارے میں علم ہے؟ پھر فرمایا خرافہ بنو عزرا کا ایک شخص تھا، جنات اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ایک عرصہ تک جنات نے اسے اپنے پاس رکھا، پھر اسے لوگوں میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگوں میں جنات کی دنیا کے عجائبات بیان کرتا تھا اور لوگوں نے اس کے قصوں کو قصہ خرافہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا شروع کیے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آخری رات میں صرف نماز تہجد ہی پڑھ سکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً یہ قصہ بیان سنایا کرتے تھے کہ ایک خاتون پہاڑ کے دامن میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ بچے نے کہا اے ماں آپ کس نے پیدا کیا؟ ماں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سوال کیا باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سوال کیا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سوال کیا پہاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر دریافت کیا گائے کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پوچھا بکری کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بچے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں سن سکتا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لیا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ سبق آموز یا نصیحت آموز قصہ سنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔